بسم اللہ الکریم الرحمن الذی خلق الانسان علمہ البیان الذی انزل القرآن فی شہر رمضان ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان اللہم صل وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم انجینئر محمد سلیم صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی ہند، محترم سیکرٹری تعلیم محترم مجتبیٰ فاروق صاحب، رحمت النساء صاحبہ، انعام اللہ صاحب اور دیگر مرکزی ذمہ داران اور مختلف حلقے سے آئے ہوئے تعلیمی سیکرٹری حضرات اور ان کے معاونین، دیگر رفقا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں یہ اناگرل ایڈریس محترم امیر جماعت کے طرف سے ہونا چاہیے تھا، لیکن آج وہ مرکز میں موجود نہیں ہیں۔ انشاءاللہ کل تشریف لائیں گے، وہ کل اس مجلس میں مخاطب کریں گے، اور میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ جماعت اسلامی کے، تحریک اسلامی کے ایک اہم ذمہ داری پر فائز ہونے والے لوگوں سے ملاقات کرنے اور آپ کے درمیان کچھ وقت گزارنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں مرکزی تعلیمی بورڈ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اس موقع انہوں نے فراہم کیا ہے، اور چند باتیں جو میرے سامنے اب موجود ہیں اس کے بارے میں چند کلمات رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں ایک باب یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا ایک اہم شعبہ ہے شعبہ تعلیم۔ آپ جانتے ہیں بانی تحریک آزادی کے پہلے پٹھان کوٹ میں ایک دارالاسلام قائم کیا تھا۔ دارالاسلام خود ایک ٹیچنگ لرننگ انوائرمنٹ کا ایک نام تھا۔ مختلف کونے سے لوگ وہاں آتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے اور واپس جاتے تھے۔ اس کے باوجود پٹھان کوٹ میں مجلس تعلیمی بول کے ایک نظم قائم کیا تھا، لیکن 3-4 سال ہی وہ چلا۔ اس کے بعد آزادی ہوئی، اور آزادی کے ساتھ ہی ہندوستان کی تقسیم بھی ہوئی، اور پٹھان کوٹ کے حالات میں بگاڑ آ گیا، وہاں کئی لوگ پاکستان چلے گئے۔ جب 1948 میں
جماعت اسلامی ہند آزاد ہندوستان میں قائم ہوا. نیکسٹ سال الحمدللہ رامپور میں ایک مرکزی درس گاہ قائم ہوا. وہ مرکزی درس گاہ جماعت اسلامی کا جو تعلیمی فلسفی ہے وہ فلسفی کے مطابق چلنے والا ایک ادارہ تھا، لیکن 10 سال سے زائد اس معیار پر وہ چلا نہیں سکا، اور اس کے بعد بھی وہ نام باقی رہا، لیکن اس معیار کا کام باقی نہیں رہا. اس معیار میں 10 سال کام کرنے کا نتیجہ کیا تھا کہ پورے دنیا میں مشہور علماء اور دانشور لوگوں کو پیدا کرنے میں وہ کامیاب رہا. ہندوستان پورے دنیا میں اسلامک فینانس کا جو فادر ہے نجات اللہ صدیقی صاحب، وہ وہاں کے ایک اسٹوڈنٹ تھے. FR فریدی صاحب، ڈاکٹر عبدالحق انصاری صاحب، اور بھی کئی نام ہے، اس کے بارے میں ٹائم نہیں ہے اس لیے بات نہیں کر سکتا ہوں. یہ تعلیمی فلسفی کیا تھا؟ وہ فلسفی کے بارے میں مجلس تعلیمی کو ایڈریس کرتے ہوئے سید ابوالعلا مودودی تفصیل سے بات کیا ہے. وہ یہ کہا ہے کہ حکومت اپنے طور پر تعلیمی کام کے لیے بہت سارے بندوبست کر رہا ہے، وہ کرنا بھی چاہیے، لیکن ہمارے تعلیم کا مقصد یہ ہے تحریک اسلامی کے لیے، اقامت دین کے لیے افراد کو تیار کرے، لیڈرشپ میں اور کارکن کے حیثیت میں لوگوں کو تیار کرے. اس کے لیے ہمارا ایک سسٹم ہونا چاہیے. اور سید ابوالعلا مودودی اگر تعلیم کے بارے میں ان کا سوچ فکر، ان کی فلسفی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ ایک الگ دنیا ہے. وہ نظام تعلیم کو گہرے سے پڑھا ہے اور تنقید بھی کیا ہے. علی گڑھ کے تعلیمی اداروں کو تنقید کیا ہے. سر سید احمد خان صاحب کے پوری خدمات کو مانتے ہوئے اس کے اچھے اثرات کو ایڈمٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا یہ امپلائیز کے تیار کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے، اس سے لیڈر نہیں بن سکتا. اور انہوں نے کہا وہاں عصری تعلیم ہوتی ہے اور اس کے ساتھ دینی تعلیم بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، آپس میں ہم آہنگ نہیں ہے. صرف ہم آہنگ کی کمی نہیں بلکہ اس میں تضاد بھی پائی جاتی. اس تضاد کے وجہ سے وہاں کے جو طالب علم ہیں ان کے شخصیت کے اندر بھی
انٹرنل کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے. اور ندوۃ العلماء کو بھی وہ تنقید کیا. ندوۃ العلماء کو تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا آپ امام لوگوں کو تیار نہیں کرتے، آپ مقتدی کو تیار کرتے ہیں، امامت کے لیے لوگوں کو تیار نہیں کرتے. اس طرح مقتدی کو تیار کرتے ہیں. کئی صدی کے پہلے زندگی گزارا ہوا لوگ، اپنے حالات کے مطابق سوچ کر کتاب لکھے ہوئے لوگ، ان کو اقتدا کرنا، پیروی کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، امامت کو تیار نہیں کرتے. اور یہ دونوں کو دیکھتے ہوئے ایک بار وہ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں طریقہ بند کیا جائے اور نیا طریقہ عمل میں لایا جائے. یہ ہمارا اصل سوچ ہے. وہ سوچ کے مطابق ہم کو تعلیمی ادارہ قائم کرنا ہے. لیکن آزادی کے بعد ہندوستان میں اور بھی کئی ضروریات، کئی ضرورت ہمارے سامنے آئی ہے. خاص طور پر آزادی کے 3 ڈیکیڈ 4 ڈیکیڈ کے بعد جو حالات بن گیا ہے، وہ حالات میں مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی ہے. وہ پسماندگی سے مسلمانوں کو بچانا، یہ ایک ایڈیشنل کام ہمارے پاس آ گیا ہے. اور تیسرا اور ایک کام بھی آ گیا ہے. جو تعلیمی ہفتہ لوگ ہیں وہ اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے. تو دینی ماحول میں، دینی ایٹماسفیئر میں ابتدائی دینی تعلیمات کے ساتھ عصری علوم دینے والا ادارہ کی بھی ضرورت بعد میں آئی ہے. اب جماعت اسلامی کا جو تعلیمی سسٹم ہے، وہ سسٹم یہ سب ملا کر ایک سسٹم ہے. اصل میں ہونا چاہیے تھا تعلیم کے جو مقصد، وہ مقصد کے حساب سے مختلف پلیٹ فارم تیار کر کے اس کے لیے الگ الگ سوچ پیدا کرنا اور الگ الگ طریقے سے چلانا، یہ ہماری ضرورت ہے. وہ نہ ہونے کے وجہ سے کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم چھوٹے سکولز چلاتے ہیں، نرسری سکول، پرائمری سکول، اپر پرائمری سکول، لوور پرائمری سکول چلاتے ہیں، اور اس کے بارے میں سوچتے ہیں وہ جو اصل فلسفی، وہ فلسفی کے مطابق نہیں آ رہا ہے. اور کسی پرائمری اسکول سے نجات اللہ صدیقی پیدا نہیں ہو رہا ہے، اور ڈاکٹر انصاری صاحب پیدا نہیں ہو رہا ہے. ایک نرسری اسکول سے نجات اللہ صدیقی صاحب پیدا نہیں ہوگا، ایک پرائمری اسکول سے پیدا نہیں ہوگا. اور جو ہمارے اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں، وہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں سے نجات اللہ صدیقی صاحب جیسے لوگوں کا بنانے کا فاؤنڈیشن لگا سکتا ہے. اس کلیئرٹی ہمارے لوکل لیڈرشپ کو بہت کم ہوتا ہے. اس کے وجہ سے ہر مقام میں انٹرنل کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے. اگر ایک انگلش اسکول چلا رہے ہیں لوگ،
لوگ سمجھتے ہیں ہمارا مقصد کے سے ہم ہٹ گیا ہے. تو انگلش اسکول چلانے کے مطلب وہ تعلیم کا وہ فلسفی نہیں ہے، وہ آج کے ہندوستان کے ایک ضرورت ہے. لیکن وہ ضرورت پورا کرنے کے وقت بھی دینی ماحول فراہم کرنا، بیسک دینی نالج فراہم کرنا اور دین سے پیار اور محبت پیدا کرنا، حب رسول پیدا کرنا، یہی ہو سکتا ہے وہاں. اس سے آگے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہمارا تعلیمی مدعا کو لے کر قائدانہ رول ادا کرنے والوں کو پیدا کرنا ہے تو ہمارے لیے اور دینی تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے، وہ ہم الگ بنانا پڑے گا. اور مختلف ہمارے حلقے میں دیکھتے ہیں کہ پہلے جماعت اسلامی میں کئی علماء لوگ مختلف مکتب فکر سے آ کر جماعت سے جوڑے ہوئے تھے. سلفی تنظیموں سے آنے والے تھے، بریلوی مکتبہ فکر سے آنے والے تھے، بہت کم تھے لیکن تھے، اور ندوی لوگ آتے تھے، قاسمی لوگ آتے تھے، کچھ نہ کچھ اور چھوٹے چھوٹے مدارس کے علماء لوگ آتے تھے. لیکن وہ فلو اس طریقے سے نہیں ہوتا. اس کے وجہ سے آہستہ آہستہ ہمارا لیڈرشپ میں علماء لوگوں کی کمی پائی جاتی ہے، اور بہت سارے بڑے بڑے ایریا اس سے محروم ہیں. مثال کے طور پر ویسٹ بنگال ہمارا بہت اچھا کیڈر ہے، اور آسام میں بھی کئی لوگ بنگلہ بات کرنے والا ہے. لیکن بنگلہ زبان بات کرنے والا لوگوں کو دیکھیں گے، وہاں اعلیٰ تعلیمی ادارہ، دین سکھانے والا ادارہ نہیں ہے. لیکن آسام میں، بنگال میں اسکولز بہت ہیں. اسکول سے یہ فائدہ نہیں ہوتا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہم کو مرکزی لیول پر اور حلقہ کے لیول پر اس کے کلیئرٹی کے ساتھ تعلیمی اس میں نیا سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ میری پہلی بات ہے. میری دوسری بات یہ ہے کہ ہر حلقے کے تعلیمی بورڈ، وہ تعلیمی بورڈ 3-4 کام میں بہت جلدی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا تعلیمی بورڈ کا جو مقصد ہے، اسی طرح جماعت اسلامی کا تعلیمی پالیسی ہے، وہ الگ الگ کام ہے، مختلف کام ہے. ایک کام ہندوستان کے تعلیمی پالیسی کو دیکھنا اور اس میں ایڈوکیسی کا کام کرنا اور وہاں پالیسی انٹرونشن کرنا، یہ ایک بڑا کام ہے. مرکزی تعلیمی بورڈ جب اس کی ضرورت ہوتی ہے اس میں بہت بڑا کام انجام دیتی ہے، الحمدللہ. اور دوسرا ایک کام ہے، وہ ہندوستان کے جو کریکولم ہے، وہ کریکولم کے حساب سے پیدا ہونے والی کتابیں ہیں اور تدریس کا مختلف میتھڈ سے اس کے بارے میں جاگروکتا ہونا، اویئر ہونا، اس میں دین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو کچھ آتے ہیں اس کے بارے میں اویئر کرنا اور اس کے خلاف ایڈوکیسی کا کام کرنا، لیسن کا کام کرنا، لوگوں کا من میں لانا، اور وہ نریٹو جو بلڈ کرنا ہے، وہ نریٹو کے خلاف کاؤنٹر نریٹو بلڈ کرنا، وہ کاؤنٹر نریٹو کو ہمارے تعلیمی اداروں میں اور مسلمانوں کے تعلیمی اداروں میں پھیلانا، یہ دوسرا کام ہے.
تیسرا کام ایجوکیشن میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے وہ ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچتے رہنا، یہ تیسرا کام ہے۔ اور چوتھا کام وہ بہت اہم کام ہے، وہ ہمارے تعلیمی اداروں کے معیار کو بڑھانے کے لیے کوشش کرنا۔ یہ تین چیزوں کے بارے میں اب میں کچھ بتانا نہیں چاہتا ٹائم کے کمی کی وجہ سے، بلکہ آخری جو پوائنٹ ہے، ہمارے تعلیمی اداروں کی نگرانی وہ آپ کے پرائم آبجیکٹیو ہے۔ مرکزی تعلیمی بورڈ کی ہر حلقے کے پرائم آبجیکٹیو ہے، تو اس میں بھی 4 پوائنٹس ہیں۔ وہ 4 پوائنٹس میں سب سے آپ کے یکسوئی اور توجہ زیادہ چاہیے کہ وہاں کے ٹیچنگ لرننگ انوائرمنٹ کو لے کر اس کو معیار بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ہر دن ایجوکیشن فیلڈ میں تبدیلی آتی رہتی ہے، پیڈاگوجی بدلتی رہتی ہے اور نئے چیزیں لوگ لاتے ہیں۔ سب کے بارے میں سیکھنا، پڑھنا، جو ہم کو قبول کر سکتا ہے اس کو قبول کرنا، جس کو ہم دور رکھنا چاہتے ہیں اس کو دور رکھنا، تو اسی طرح ہم وہاں چیزوں کو سیکھنے کا اور معیار کو بڑھانے کے ہر وقت کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج جو ٹیکنیکل انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے تعلیم میں جو تبدیلی آ رہی ہے وہ تبدیلی بہت تیزی کے ساتھ آ رہی ہے۔ کئی چیزوں ہمارے پکڑ میں نہیں ہے، اتنا تیزی کے ساتھ آ رہی ہے، دنیا اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ اگر ہم ہمارے تعلیمی ادارے پرانے طرز پہ کام کرتے رہیں گے ہم پیچھے ہی ہٹیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تعلیمی میدان میں جماعت اسلامی کے کام کے بارے میں پہلے کہا، لیکن پچھلے 30-40 سال سے جو دنیا جس طرح چل رہا ہے اس کو کمپیئر کر کے دیکھیں تو ہمارے ڈیولپمنٹ، پیش رفت بہت سست ہے، بہت سست ہے۔ اور کئی حلقوں میں ہم آگے جانے کے بجائے ہم پیچھے جا رہا ہے تعلیمی میدان میں۔ ایک زمانہ ایسا تھا تعلیمی میدان میں مسلمانوں کا لیڈرز تھے ہم، لیکن وہ حیثیت آہستہ آہستہ پیچھے جا رہا ہے۔ اس کو اور ریویو کرنے کا، آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ٹیچنگ لرننگ کا جو ایٹماسفیئر ہے ہمارے اسکولوں میں اور کالجوں میں اور مدرسوں میں بہت تیزی کے ساتھ تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف کریکولر ایکٹیویٹیز نہیں، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، کو کریکولر ایکٹیویٹیز، سب کو لرننگ پروسیس کا ایک پارٹ بنانا چاہیے۔ اور صرف ایجوکیشن دینے کا کام نہیں، ایموشنل مولڈنگ کی بات ہے، انٹلیکچوئل کیپیسٹی بلڈ اپ کرنے کی بات ہے، اور لوگوں کا جو فزیکل لرننگ ہے اس کی بات ہے۔ یہ سب ملا کے ہمارے بچوں کو جو کچھ چیز ملنا ہے وہ ملنے کا ایٹماسفیئر اسکول میں پیدا کرنے کا کام ہمارا ہے۔ اس کے لیے اسکول میں جانا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، ریویو کرنا پڑے گا، ٹیچرز کو کلاس دینا پڑے گا، ٹریننگ کرنا پڑے گا، بڑے بڑے لوگوں کو لے کر ان سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ٹیچرز کو دینا پڑے گا، اسٹوڈنٹس کو دینا پڑے گا،
وہ ایٹماسفیئر ہمارا ایک پرائم ایریا ہے. دوسرا ایریا ہم کو دیکھنا ہے وہ ہمارے مینجمنٹ کا جو کپاسٹی، وہ کپاسٹی بلڈ اپ کرنے کی بات ہے. عام طور پر ہر تعلیمی ادارے کے چیئرمین شپ امیر حلقہ ہوگا یا امیر مقامی کو ہوگا یا کسی ناظم علاقے کو ہوگا. اس کا مورل اور ایتھیکل کسٹوڈین وہ ہو سکتا ہے اور آنرشپ ان کا ہو سکتا ہے، لیکن ایجوکیشنل لیڈرشپ ہر امیر مقامی کا، ہر امیر حلقہ کا اور ہر ناظم ضلع کے بس میں نہیں ہوگا. تو لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ ایجوکیشن ورک کا جو لیڈرشپ ہے وہ لیڈرشپ کیپبل لیڈرشپ ہونا چاہیے، اور وہ کیپبل لیڈرشپ کو ہم ٹرین کر کے ہمارا ایتھکس، ہمارا فلسفی وہ سکھانا چاہیے. اس کی بھی کمی محسوس ہوتی ہے. مینجمنٹ میں بھی ہمارا ٹریننگ کی ضرورت ہے، کبھی کبھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور نئے سوچ لانے کی ضرورت ہے. ہر اسٹیٹ کا تعلیمی بورڈ اس میں بھی نظر رکھنا پڑے گا. یہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات اس میں ہے انفراسٹرکچر، وہ بھی بہتر ہونا چاہیے. ایجوکیشن میں ایک لفظ عام ہے، وہ ہڈن سلیبس. ہڈن سلیبس کا ایک لفظ ہے. ہم سلیبس بناتے ہیں، کریکولم پہلے بناتے ہیں، اس کے بعد سلیبس بناتے ہیں. وہ سلیبس میں کے مطابق کتابیں لکھی جاتی ہے، اس کا ٹریننگ پروسیس ہے اور ہینڈ بک تیار ہوتی ہے وہ سلیبس کے لیے. لیکن کیمپس میں ایک آدمی داخل ہوتے ہوئے ان کا جو ٹریننگ ملتا ہے وہ ٹریننگ کو ہم ہڈن سلیبس کہتے ہیں. وہ امریکہ کے کسی پرائم انسٹیٹیوشن میں جو سلیبس پڑھائی جاتی ہے وہ سلیبس وہاں مرکز کے اس کیمپس میں بھی پڑھا سکتا ہے، کیونکہ وہ سب اوپن ہے، آپ کو ملے گا، یہاں بھی کروا سکتا ہے. لیکن وہاں کے وہ سٹینڈرڈ یہاں نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ سلیبس پڑھائی جاتی ہے لیکن ہڈن سلیبس نہیں ملتا ہے. ہڈن سلیبس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کیمپس میں رہنے کے وجہ سے ان کو کچھ معلومات حاصل ہونی چاہیے. مثال کے طور پر پنکچوالٹی. کئی کرسچن اسکول ہندوستان میں ہیں، 10 بجے اگر کلاس شروع ہوتا ہے 10 بجے گیٹ بند ہوتا ہے، 5 منٹ پہلے ہی بند ہوتا ہے اور کسی کو اس کے بعد اندر نہیں آ سکتا. اور وہ سلیبس میں نہیں ہے، لیکن وہاں سٹرکچر سے پنکچوالٹی ہوتا ہے. اور کوئی استاد، ٹیچر اپنے ٹائم کے بعد کلاس روم میں نہیں رہ سکتا اور وقت پر کلاس روم میں پہنچنا پڑے گا. سسٹم وہ بناتے ہیں اور اس کے وجہ سے بچوں بھی پنکچوالٹی سیکھتے ہیں. اور اس طرح کے کیمپس میں آپ ایک مٹھائی کھایا، وہ مٹھائی کا تو پلاسٹک کور ہوتا ہے نا، وہ پلاسٹک کور آپ کے جیب میں رہے گا جب تک ڈسٹ بن کے پاس آپ نہیں پہنچا، اس وقت تک آپ کے جیب میں رہے. کیوں؟ وہاں صاف ستھرا اس طرح ہے آپ کا ایک پیپر بھی وہاں ڈال نہیں سکتا. تو صفائی کا جو لرننگ ہے وہ لرننگ سلیبس سے نہیں لیکن ایٹماسفیئر سے ملتا ہے. اور وہاں صرف ٹیچنگ سٹاف نہیں، نان ٹیچنگ سٹاف کو بھی ٹریننگ ہوتا ہے، کیونکہ نان ٹیچنگ سٹاف زیادہ بچوں سے ریلیشن کیپ کرتا ہے. بس ڈرائیور ہے، وہیکل اسسٹنٹ ہے
اور صفائی کرنے والا ہے، آیا ہے، یہ سب مل کے ایک ایٹماسفیئر پیدا کرتا ہے. وہ ایٹماسفیئر ہے ہڈن سلیبس. اور وہاں جو نالج پرسن ہوتا ہے، ریسورس پرسن ہوتا ہے، ان سے بات کرنا ہے، اور سیمینار ہوگا، سمبوسیا ہوگا، ٹاک سیریز ہوگا اور ڈیبیٹ ہوگا. اس کے وجہ سے کئی طرح کا معلومات ملتے رہنا ہے. یہ ہڈن سلیبس کا پارٹ ہے. تو انفراسٹرکچر کا بہت بڑا رول ہے. لیکن کئی اداروں میں جا کر دیکھا، ہمارے پاس جتنے اسکول بلڈنگ ہیں وہ انکمپلیٹڈ بلڈنگ میں ہوتا ہے. پلاسٹر نہیں ہوا ہوگا، نیچے مٹی ہوگا، بہت غریب طریقے سے ملتا ہے. وہاں سے کیا ہڈن سلیبس ہم دے سکتا ہے؟ تو ہمارے مینجمنٹ کو یہ بھی سمجھانا چاہیے کہ اسکول کو آپ بہت اچھے طریقے سے چلائیے. جماعت اسلامی اسکول چلانے پہ کوئی زبردستی نہیں کرتے، لیکن جو اسکول چلاتے ہیں، لوگ کالجز چلاتے ہیں، اچھے انداز میں چلانا چاہیے. انفراسٹرکچر ہم تیار کرنا ہے. یہ تیسری بات ہے. اور چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ ہم ہیومن ریسورس کو بھی پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. پرنسپل کو، مینیجر کو اور ٹیچرز کو پیسہ دینا پڑے گا. ہم جتنا انفراسٹرکچر میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں اتنا بھی ہیومن ریسورس میں خرچ نہیں کر رہے. یہ ہمارا عادی ہے. 2 کروڑ کا مسجد بنایا، وہاں کے امام کو کتنے سیلری دیں گے آپ؟ وہاں کتنے کلینر کو رکھیں گے؟ یہ نا ہیومن ریسورسز میں بھی ہم پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. تو لوگوں کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے، لوگوں کو یکسوئی کے ساتھ انسٹیٹیوشن میں کام کرنے کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے. اس میں کم ہوتا تو پڑھائی کمزور ہو جاتا ہے. تو اوور آل ڈیولپمنٹ آپ کے نظر میں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں آپ اس کے لیے آپ کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. ہر ادارہ اپنے مینجمنٹ اپنے مقامی لوگ چلاتے ہیں، اس میں آپ کا کوئی رول نہیں ہے. لیکن لوگوں کا سوچ بدلنے میں، لوگوں کا یہ ویژن دینے میں آپ کا رول ضرور ہوگا. وہ آپ اپنے حیثیت کو سمجھتے ہوئے ادا کرنا چاہیے. یہ میری گزارش ہے. اور میں 2-3 باتیں آپ سے شیئر کیا ہے، ٹائم میرا ختم ہو گیا. ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم مختلف تعلیمی اداروں کے لیے مختلف ٹارگٹ رکھنا چاہیے. چلانا والوں کو اور جماعت کے کیڈر کو وہ سمجھانا چاہیے، ورنہ آپ کو آگے چل نہیں سکتا. نمبر 1. نمبر 2، آپ ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ سارے اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کام کرنا چاہیے. آخر میں اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے ہندوستان میں دینی مدارس اور مسلمانوں کے تعلیمی ادارہ خطرہ میں ہیں. تو اس کے وجہ سے جہاں بھی آپ جاتے ہیں وہاں کے جو ڈاکیومنٹس آپ اٹھا کر دیکھنا چاہیے، اور سارے ڈاکیومنٹ کو اپڈیٹ رکھنے میں لوگوں کو خاص ہدایت دینی چاہیے. اس میں بھی آپ کا نظر ہونا چاہیے. میرے سامنے جو باتیں آئی میں آپ سے شیئر کرنا چاہا. اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر طریقے سے یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.